شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں زیڈ پلس ٹی وی کے خصوصی پروگرام رب کے احکام بندوں کے نام میں، اور آج گفتگو ہوگی پارہ نمبر 24 میں رب العالمین نے جو احکامات بندوں کے نام دیے ہیں ان پر. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچائی کو لے آئے اور اس کو سچا مان لے تو یقیناً یہی لوگ متقی ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، ان کا لقب ہی اسی وجہ سے صدیق پڑا کہ معراج کے موقع پر جب سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حقیقی واقعے کو جھٹلا رہے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی مرتبہ جب انہوں نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، 7 آسمانوں کا انہوں نے دورہ کیا ہے، تو فوراً انہوں نے اقرار کر لیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ بات کہی ہے تو میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متقیوں میں شمار کرتے ہوئے کہا اولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے کو جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دی گئی تو انہوں نے فوراً اس کو مان لیا. تو یہی چیز ہونی چاہیے ایک مسلمان کے اندر کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اللہ کو دیکھے بغیر ایمان رکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سچا جانے اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کرے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 36 کے اندر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وہ لوگ آپ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے علاوہ ہیں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقے سے پریشان کیا جاتا تھا کہ تم معبودان باطلہ کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کی طرف سے کوئی آفت آ جائے گی، کوئی عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرایا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے بچانے کے لیے. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کوئی نقصان کا معاملہ کرنا چاہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تو کیا یہ لوگ جن کو تم پوجتے ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ اپنا معبود سمجھتے ہو، کیا وہ مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کوئی رحمت سے نوازنا چاہے تو کیا اس رحمت کو یہ لوگ روک سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں روک سکتے ہیں. قل حسبی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 42 کے اندر کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ہر دن آدمی سوتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت سے تعبیر کیا، نیند کو موت کہا گیا. اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی جانوں کو پورے کا پورا لے لے گا جب وہ مرتے ہیں، اور اس وقت وہ نہیں مرتے ہیں جب وہ نیند میں ہوتے ہیں. واللتی لم تمت فی منامها، نیند میں نہیں مرتے ہیں، وہ بھی ایک موت کی شکل ہے یا موت کی ایک بہن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر دن صبح اٹھنے کے بعد انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دی.
ہم ہر روز مرتے ہیں، ہر روز دوبارہ زندہ ہوتے ہیں۔ جس دن زندہ نہ ہو تو وہ ہمیشگی کی موت ہے، پھر دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم جو روزانہ سوتے ہیں یہ ایک موت ہی کی طرح ہے، جہاں انسان کو کسی بھی طرح کا شعور و احساس نہیں ہوتا ہے نیند میں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہ نیند کی حالت میں جو خواب دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی دنیا وہ الگ ہی ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس کو روک کر رکھ لیا جاتا ہے، اور جس کی موت کا وقت نہیں آیا، جس کا وقت مقرر ہے، پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی صبح اس کو اٹھنے کے لیے موقع دے دیا جاتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 45 کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ آج یہ آیت تمام انسانوں پر عمومی طور پر اور مسلمانوں پر خصوصی طور پر فٹ اترتی ہے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے، صرف ایک اللہ کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل بجھ جاتے ہیں، بور محسوس ہوتا ہے، قرآن سننا بور لگتا ہے، قرآن کی باتوں کو سننا بوریت محسوس ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور میڈیا ہو، انٹرٹینمنٹ میں جتنا وقت لگاتے ہیں، جتنے لوگ اس کو دیکھ کر لذت محسوس کرتے ہیں، قرآن مجید کو سننے والے کم ہیں، قرآن کی تفسیر کو سننے والے کم ہیں۔ قرآن و حدیث پر مشتمل کوئی علمی بیان ہو تو اس کو سننے والے بہت کم ہیں۔ اس کے مقابلے میں انٹرٹینمنٹ کی اگر بات کی جائے، ناچ گانا، ہنسی مذاق، کامیڈی، جوک، ان ساری چیزوں میں آپ کو اکثریت نظر آئے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا کہ اللہ کے بندے بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کم ہیں، وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اللہ نے کہا بہت کم لوگ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت دیگر چیزوں میں لگاتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی قرآن وغیرہ سننے سے بور ہوتا بھی ہے تو وہ قرآن کے بجائے مختلف طرح کے نظم، اناشید، حمد اور ایسے وہ تمام چیزیں جو قوالیوں پر مشتمل یا ایسی چیزیں جس کو اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا، ان ساری چیزوں میں اپنا وقت لگاتا ہے اور اس کو کار ثواب سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہو تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اس آیت کی روشنی میں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہمارا ایمان آخرت پر ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگار بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر کہا کہ اے میرے بندے، اگر تو زمین بھر کے گناہ لے کر آئے اور یہ تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے تو بھی میں تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، بشرطے کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اللہ کے ساتھ اگر شرک ہو تو اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ دیگر گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ آگے اللہ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اس کے اطاعت گزار بن جاؤ قبل اس کے کہ تم پر کوئی عذاب نازل ہو جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم پیغام بالخصوص امت محمدیہ کو جو اختلافات کی وجہ سے مختلف فرقوں میں، ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں، اللہ نے ان تمام اختلافات کا حل بتلا دیا۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف جو بھی چیز شریعت کی شکل میں نازل ہوئی ہے، کتاب اور
سنت، ان دو چیزوں پر عمل کرو، ان دونوں کو فالو کرو قبل اس کے کہ تمہارے پاس اچانک کوئی عذاب آ جائے اور تم کو اس کا احساس تک نہ ہو۔ اللہ اکبر! آج کتنے طرح کے عذابات ہم پر آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم سنبھل نہیں رہے ہیں، پھر بھی ہم سدھر نہیں رہے ہیں، پھر بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ ہم کو لوٹ آنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ دو چیزیں ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ان دو چیزوں کو چھوڑ کر جتنے بھی راستے ہیں، یہ سارے کے سارے راستے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ان کے بارے میں کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ اگر دوسرے راستوں پر جاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، راہ راست سے ہٹ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے نبی، آپ کی طرف اس بات کی وحی کی جاتی ہے، اور آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے تھے ان تمام کی طرف اس بات کی وحی کی گئی تھی۔ کیا بات؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، اس کا ہمسر، اس کا برابر اگر کسی کو بناؤ گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُ، سارے اعمال رائیگاں چلے جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، اللہ کے پاس اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، آج ہم ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں، ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگایا جائے گا۔ اور آگے اللہ نے کہا اللہ کے نبی، اگر شرک کرو گے تو عمل رائیگاں ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورہ کہف کے آخری رکوع میں اللہ نے یہی کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو لوگ سب سے بڑے گھاٹے میں، نقصان میں، عمل کرنے کے باوجود، عبادت کرنے کے باوجود، مالی اور بدنی ہر طرح کی طاقتیں لگانے کے باوجود اللہ کے پاس ان کے اعمال کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں فجعلناہ ھباء منثورا، ہوا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دے گا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ المؤمن، جسے سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے کہا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کو معاف بھی کرنے والا ہے، توبہ کو قبول بھی کرنے والا ہے، شدید العقاب، سخت سے سخت عذاب بھی دینے والا ہے، بڑی سخت پکڑ والا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا تھا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ یعنی نیکی کرو گے تو نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر بدلہ دے گا، گناہ ہونے کی وجہ سے اللہ سے ڈر کر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرو گے، گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ گے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑا سخت عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور انسان کو امید اور خوف ان دونوں کے درمیان زندگی گزارنی چاہیے، نہ حد سے زیادہ امید کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا چاہے میں جتنے گناہ کر لوں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اور دوسری طرف کوئی آدمی اس طرح مایوس نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عذاب ہی دے گا، اب میں کوئی نیک عمل کیسے کروں، اتنے میرے سارے گناہ ہو گئے، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے۔ ان دونوں کے درمیان ایک مومن کی زندگی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت نمبر 14 کے اندر کہا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اللہ کی خالص اخلاص کے ساتھ عبادت کیجیے، چاہے کافر ناپسند سمجھیں، چاہے کافروں کو برا لگے۔ آج دنیا میں یہی چیز سامنے آتی ہے کہ دنیا کے جتنی بھی بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ سب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صرف نام کا رہے، اس کے اندر ایمان نہ رہے، اس کے اندر اخلاص نہ رہے، اس کے اندر عبادتوں کا جذبہ ختم ہو جائے، صرف نام سے وہ مسلمان رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کیا کہا؟ چاہے کافر برا سمجھیں، تم کو عبادت خالص کرنی چاہیے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کبھی وہاں بھی چلے گئے، کبھی یہاں بھی چلے گئے، اور یہ کہیں کہ نہیں یہ یکجہتی ہے، یہ آپسی برادری کے اصول و ضوابط ہے، تو یہ اسلام نہیں مانتا ہے۔ آپ اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو پوری طرح داخل ہو جائیے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جائیے۔
ہاں دیگر لوگ اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں تو اسلام انہیں زبردستی نہیں کرتا ہے، وہ جیسے چاہے عمل کریں، لیکن آپ اگر اسلام میں آئے ہیں تو آپ کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا کہ کسی اور کے سامنے ماتھا ٹیکو، کسی کے تہوار میں شریک ہو، ان کے ساتھ انجوائے کرو اور اس کو یہ سمجھو کہ اسلام میں اس کو برداشت کیا گیا، ہرگز اس کو برداشت نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کا ایک بہت بڑا منظر، جب سارے بادشاہ، سارے حکمران، سارے ظالم و جابر جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کے سب وہاں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، جسم پر کپڑا تک نہیں ہوگا، کسی ایک چیز کے وہ مالک نہیں ہوں گے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یوم ہم بارزون، کھل کر سامنے آ جائیں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ پر ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا این الجبارون این المتکبرون، ارے کہاں ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے سب سے بڑی طاقتور ہستی سمجھتے تھے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو زبردست ہے، طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، اسی ایک کی بادشاہت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 46 کے اندر فرماتا ہے النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روزانہ صبح اور شام فرعون کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا اے آل فرعون تم اس سے بڑے عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ یہ آیت بہت بڑی دلیل ہے عذاب قبر کی، کہ فرعون عالم برزخ میں ہے، برزخی زندگی میں ہے، اس کی اگرچہ کہ ڈیڈ باڈی اللہ نے محفوظ رکھی ہے اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے، لیکن وہ آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن وہ کیا عذاب بھگت رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، کیسے پیش کیا جا رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ عالم برزخ میں قبر کے اندر عذاب ہوگا، یہ یقینی ہے، اور کئی ایک احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سلسلے میں ثابت ہیں، موجود ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بڑی اچھی مثال دی کہ عذاب قبر تک جانا تو دور، ایک انسان بازو میں سوتا ہے، وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی بڑا اژدہا اس پر حملہ کر رہا ہے، کوئی ناگہانی منظر اس کے سامنے ہوتا ہے جس سے وہ چیخ اٹھتا ہے اور وہ پریشانی کے عالم میں نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ بازو جو بیٹھا ہوا ہے، جو کھڑا ہوا ہے، وہ شخص اس سے کہتا ہے کہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں سانپ آیا، فلاں یہ ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہاں، یہاں تو کچھ نہیں آیا۔ دیکھیے ایک بازو رہ کر اپنی آنکھوں سے وہ بیدار ہے اور دوسرا شخص سویا ہوا ہے، نیند کی حالت میں جو کچھ دیکھ رہا ہے، وہ چاہے اچھا منظر دیکھ رہا ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے لیے لذتیں اور نعمتیں مل رہی ہے، تو وہ اس کے اپنے لیے، اس کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اور وہ عذاب جس کو محسوس کر رہا ہے، بازو والا اس کو بیٹھ کر محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ یہ منظر جو خواب سے تعلق رکھتا ہے، اس کے اندر ایک انسان بے بس ہے، اس کا انسان اقرار نہیں کر سکتا ہے، اس کو محسوس نہیں کر سکتا ہے، تو عذاب قبر کو کیسے محسوس کرے گا؟ عذاب قبر عالم برزخ کا ایک حصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو عذاب قبر سے ضرور انہیں گزارے گا، وہ عذاب قبر سے دوچار ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھے عذاب قبر سے۔ اور تشہد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھلائی ہے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار اور بھی مزید احادیث ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد آتے ہیں سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سب سے بہتر آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل صالح کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اس سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں، اس سے اچھا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مالدار ہو، جتنی بڑی سرٹیفکیٹ ہو، جتنا خوبصورت ہو، جتنا طاقتور ہو، چاہے اس کے پاس دنیا کا خزانہ ہو، وہ اچھا آدمی نہیں۔ اچھا آدمی کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت میں لگائے اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسا آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔
لیکن دعوت کا اسلوب بتلایا گیا، طریقہ بتلایا گیا کہ دعوت کیسے دی جانی چاہیے۔ اللہ نے کہا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی کبھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی آدمی تمہارے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غصے سے بات کرتا ہے، تم جواب میں اس سے بہتر طریقے سے بات کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ یہ نہیں کہ ایک گالی دے رہا ہے آپ دو گالی دو، وہ چیخ رہا ہے آپ چیخنے لگ جاؤ، نہیں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، آپ اگر اچھے طریقے سے ڈیبیٹ کرو گے تو جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے وہ دشمنی دوستی میں بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اچھا اسلوب، بہتر طریقے سے دعوت دینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا تھا۔ فرعون جو سب سے بڑا ظالم، اس کے پاس جب دعوت دینے کے لیے جا رہے تو اللہ نے کہا کہ اس سے نرمی سے بات کرو، قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ لیکن افسوس ہے آج ہمارے بعض دعات ہیں جو مدعو حضرات کو دعوت دینا چاہتے ہیں لیکن غلط انداز میں دعوت دے کر اسلام کا فائدہ نہیں بلکہ نقصان کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں کہ آؤ ایک رب ایشور اللہ کی طرف۔ تو یہ دعوت کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہم کو اس طرح دعوت دینا نہیں سکھلایا ہے، نہ کسی نبی نے اس طرح کی دعوت دی ہے۔ تو ہمیں اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اچھے انداز میں جو انبیاء کا طریقہ ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے، اور قرآن نے جو طریقہ ہم کو سکھلایا ہے اس طریقے کو اپناتے ہوئے اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو ضرور ہماری دعوت میں اثر ہوگا، اللہ کے پاس ایسے اعمال قبول بھی ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پھیلے گا اور آپسی نفرتیں ختم ہوں گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے اور دین پر چلنے والا بنائے اور دین کی طرف دعوت دینے والا بنائے، اور آج دنیا میں جتنے بھی فسادات اور فتنے ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ZPlus TV, safety for all.